ایک میل کی لائف میں رسپیکٹ آکسیجن کی طرح کام کرتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی بھی انسان صرف ایک زندہ لاش کی طرح ہوتا ہے۔ لیکن کڑوا سچ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان آپ کی تب تک رسپیکٹ نہیں کرے گا جب تک کہ وہ آپ کے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں دیکھ لیتا جو آپ کو دوسروں سے بالکل ہی الگ اور یونیک انسان بناتی ہے۔ کیونکہ رسپیکٹ اور ویلیو کوئی بھی آپ کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا، بلکہ آپ کو یہ ارن کرنی پڑتی ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سکھائیں گے کہ آپ کیسے کہیں بھی کسی بھی سچویشن میں رسپیکٹ کمانڈ کر سکتے ہیں۔ یہ 6 ٹرکس جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، ان سب کو ہم نے اپنی پرسنل لائف میں یوز کیا، اور ہم آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ ٹرکس آپ کو بھی ایک رسپیکٹیبل اور ویلیویبل پرسن بنائیں۔ نمبر 1، رسپیکٹ یور سیلف۔ کوئی آپ کی عزت کرے اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ خود اپنی عزت کرنا سیکھیں۔ لوگ آپ کے بارے میں کچھ بھی کہیں، لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی اپنی ویلیو کیا ہے، آپ کس قابل ہو۔ آپ میں اتنی ہمت تو ہونی چاہیے کہ جب بھی سامنے والا آپ سے بدتمیزی کرنے لگے یا پھر آپ کے ایگو کو ہرٹ کرنے لگے تو آپ سامنے والے کو اس کا جواب دے سکیں اور اپنی بے عزتی ہونے سے بچا سکیں۔ پھر چاہے سامنے کوئی بھی ہو، آپ کے فرینڈز ہوں، آپ کی فیملی میں سے کوئی ہو، ریلیٹیوز ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، ان سب کو اپنی باؤنڈریز پتا ہونی ہی چاہیے۔ اور جب بھی ان میں سے کوئی وہ باؤنڈریز کراس کرنے لگے تو آپ انہیں یہ بتا پاؤ کہ آپ کی اپنے لیے رسپیکٹ ان کے رشتوں اور جوک سے کہیں زیادہ معنی رکھتی ہے۔ جب آپ کی اپنی نظروں میں اوور کانفیڈنس اور ایٹیٹیوڈ کی جگہ اپنے لیے سیلف رسپیکٹ ہوگی تو سامنے والا پرسن بھی آپ کی رسپیکٹ کرے گا۔ ریممبر، you set the standards for how you will be treated. People will treat you the exact way you treat yourself. یعنی آپ خود ہی اپنا معیار طے کرتے ہو کہ لوگ آپ کو کیسے ٹریٹ کریں گے، کیونکہ لوگ آپ سے ویسے ہی پیش آئیں گے جیسا کہ آپ خود سے پیش آتے ہو۔ اور آپ کی باڈی لینگویج اور آپ کی ہیبٹس یہ سب کچھ بتا دیتی ہیں کہ آپ خود کو کیسا ٹریٹ کرتے ہو۔ اچھی ہیبٹس ہوں گی تو لوگ سمجھیں گے کہ آپ اپنے ٹائم، انرجی اور ہیلتھ کی رسپیکٹ کرتے ہو، اور پھر وہ ویسے ہی آپ کو ٹریٹ کرنے لگیں گے۔ سیکنڈ، نو وین ٹو اسپیک۔ اپنی رسپیکٹ پانے کے لیے یہ پتا ہونا ضروری ہے کہ آپ کو اپنا منہ کب کھولنا ہے اور کب نہیں۔ یہ اس وقت اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ جب آپ کسی نئی جگہ پر نئے لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کا فرسٹ امپریشن ان پر غلط پڑ گیا تو وہ آپ کو ہمیشہ ویسے ہی یاد رکھیں گے۔ اسی لیے ہمیشہ وہی بولیں اور اتنا ہی بولیں جتنا کہ اس وقت اسے ایک پوائنٹ پر ضروری ہے، نہ کم نہ زیادہ، بس انف۔ کیونکہ چپ رہنے سے آپ کی پرسنالٹی ایک مسٹیریس پرسن کے جیسے ابھر کر آئے گی اور لوگوں کو لگے گا کہ آپ پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ ہر کسی سے ان کے سیکرٹ شیئر نہیں کریں۔ بہت جلدی یا بہت زیادہ بولنے سے ہم ایک بے وقوف جیسے دکھتے ہیں، تو اس بات کا آپ کو ہمیشہ دھیان ہونا چاہیے کہ آپ کو کب اور کتنا بولنا ہے، جیسا کہ بدھا نے کہا، ڈونٹ اسپیک انٹل اٹ امپرووز آن سائلنس۔ نمبر 3، بی آنیسٹ۔ آپ کو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ جتنا ہو سکے بنا ڈرے سچ بولو۔ اگر آپ کسی کے بارے میں کچھ کہنا بھی چاہتے ہو تو جو سچ ہے وہ ڈائریکٹ کہو اور صاف کہو، اس میں اپنی باتیں جوڑ کر اسے شوگر کوٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جھوٹ بول کر آپ کسی سے عزت نہیں کما سکتے۔ اگر آپ کا کوئی پارٹنر، فیملی ممبر یا فرینڈ کوئی غلطی کر رہا ہے، اسے صاف بنا ڈرے بولو، پھر چاہے اسے اچھا لگے یا برا، لیکن اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی اپنی نظروں میں سیلف رسپیکٹ نہیں کھوئے گی، اور جب اس پرسن کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا تب وہ آپ کی اس بات کی رسپیکٹ کرے گا کہ آپ نے سچ بولا، نہ کہ وہ بولا جو وہ سننا چاہتا تھا۔ اور ساتھ ہی جن چیزوں کے بارے میں آپ کو پتا نہ ہو وہاں آپ کو چپ ہی رہنا یا سیدھا یہ کہنا ہے کہ آپ کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ جو انسان اپنی کمیوں کو ایکسپٹ کرتا ہے وہ ویلیو اور رسپیکٹ ڈیزرو کرتا ہے اور لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نمبر 4، یو ہیو ٹو لرن ٹو سے نو۔ بہت اچھا اور نائس ہونا بھی آپ کو کمزور شو کرتا ہے، اسی لیے کیا کرنا ہے اس سے زیادہ ضروری یہ جاننا ہے کہ آپ کو کیا نہیں کرنا۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی پرسن اپنا کام آپ سے کرنے کو کہے اور پوچھتے وقت بدتمیزی سے پیش آئے تو آپ کو نہ کہنا آنا چاہیے۔ کسی کی مدد کرنا بس اس لیے کیونکہ اس نے آپ کو مدد کے لیے کہا ہے، یہ ضروری نہیں۔ یہ اس بات پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے مدد کے لیے آپ سے کس وے میں پوچھا۔ کبھی کسی کو اپنا فائدہ نہ اٹھانے دیں، آپ کو انہیں بتانا ہوگا کہ یہ کام آپ کا نہیں ہے بلکہ ان کا ہے، اور وہ اپنے کام سے پیچھے چھڑانے کے لیے ایسے اپنے کام کسی اور پر نہیں تھوپ سکتے۔ تو اپنا کام فل ڈیڈیکیشن
और ईमानदारी के साथ करो और फालतू के काम या चीजों को मना करो। इससे उनको ये समझ में आएगा कि आपको अपने वक्त की वैल्यू पता है। नंबर 5, शो कॉन्फिडेंट ह्यूमिलिटी। कोई भी इंसान जो कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ता जाता है वो अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट भी करता जाता है। एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज, अच्छे मैनर्स, अच्छे बिहेवियर से आप अपनी एक बढ़िया इमेज बनाते हैं। इसके साथ ही लोगों को ऐसा शो होता है कि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और आप अपने काम में माहिर हैं। अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो कॉन्फिडेंस शो कीजिए, बिकॉज योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना है कि कॉन्फिडेंट होने और एरोगेंट होने के बीच में एक बहुत ही बारीक लाइन है और आपको उनके बीच की ये बाउंड्री पार नहीं करनी, क्योंकि कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में बस रिस्पेक्ट का डिफरेंस है। जब आप सामने वाले के व्यू की वैल्यू रखते हुए अपनी बात को आगे रखते हो, ये आपका कॉन्फिडेंस शो करता है। लेकिन वहीं अगर आप सिर्फ अपनी बात को वैलिडेट करने की कोशिश करते हो तो ये आपके एरोगेंस को शो करता है। इसीलिए आपको रिस्पेक्टेड और कॉन्फिडेंट बनना है, ना कि एरोगेंट। नंबर 6, प्रोवाइड वैल्यू। लास्ट तरीका जिससे आप अपनी वैल्यू शो करते हो वो है कि आप सामने वाले की लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड करते हो। इमेजिन करो 2 लोग एक ऑफिस में जॉब करते हैं। एक एम्प्लॉय को जितना काम दिया जाता है वो सिर्फ उतना ही करता है और उसमें भी बहुत टाइम लगाता है और काम भी एवरेज क्वालिटी का करके देता है। लेकिन वहीं दूसरा एम्प्लॉय अपने टाइम से पहले काम को फिनिश करता है, उसे जितना कहा जाता है उससे और ज्यादा डिलीवर करता है और तो और हर बार वो अपनी क्वालिटी को बढ़ाता जाता है। अब दोस्तों आप ही बताओ, जब उन दोनों में से किसी एक को प्रमोट करने की बारी आएगी तो किस एम्प्लॉय को ज्यादा वैल्यूएबल मानकर प्रमोट किया जाए? ऑब्वियसली दूसरे वाले को, क्योंकि वो हर बार ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है। यही सेम चीज हमारी लाइफ में हर जगह अप्लाई होती है। आपसे जितना एक्सपेक्ट किया जाता है उससे ज्यादा ही देने का सोचो, यानी सिर्फ वैल्यू लेने की कोशिश मत करो बल्कि दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने की कोशिश करो। ऐसे बन जाओ कि लोगों को लगे कि आप उनके लिए उनकी लाइफ में कुछ न कुछ वैल्यू ऐड करते हो। आपके पास कुछ ऐसा है जिसकी लोगों को जरूरत है। आप जितनी वैल्यू ऐड करोगे उसी के अकॉर्डिंग ही आपकी वैल्यू और आप उतने ही वैल्यूएबल पर्सन माने जाओ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।